مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا چھٹا فراڈ۔ مولوی صاحب، آپ نے میری طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ نے کہا کہ پیر مہر علی صاحب نے اکابر علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی اور اس کے سامنے دیوبندیوں کے عقائد پیش نہیں ہوئے۔ یہ آپ کا دجل اور آپ کا فراڈ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے ہمارے عقائد پیش نہیں ہوئے۔ سنیے اپنی آپ نے یہ کہا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اکابر علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی اور اس کے سامنے یہ دیوبندیوں کے عقائد پیش نہیں ہوئے۔ یہ آپ کا بہت بڑا دجل اور آپ کا فراڈ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے ہمارے عقائد پیش نہیں ہوئے۔ سامعین کرام، اس مفتری کذاب سے پوچھئے کہ میں نے یہ بات کب اور کس کلپ میں کہی؟ کیا ساری دنیا کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے ذرہ برابر حیا نہیں آتی؟ اگر تم سچے ہو تو ثابت کرو، ثابت کر کے دکھاؤ، ورنہ میں ساری دنیا سے یہ کہوں گا کہ اس جھوٹے پر لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ لیں۔ اسی سے آپ حضرات اندازہ لگا سکتے ہیں جب یہ سب کے سامنے جھوٹ اور فراڈ سے کام لے رہا ہے تو پس پردہ ہمارے اکابرین کی کتابوں میں یہ کتنا فراڈ کرتے ہوں گے۔ تناقض کے پیچھے تعارض کا شور، تعارض کی دم میں تناقض کی ڈور۔ مولوی صاحب، اگر حواس پر گرفت ڈھیلی پڑ چکی ہے تو مناظرہ کرنے کیوں چلے آئے؟ یہ تو تمہاری بات تھی، تم نے کہا تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب دیوبند کی تکفیر نہیں کرتے تھے، بھلا میں یہ بات کیوں کہوں گا؟ ہاں، میں نے اس کے جواب میں تمہیں للکارتے ہوئے ایک اصولی بات ضرور کہی تھی کہ اکابرین اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسی شخصیت دکھاؤ جس نے آپ کے اکابرین کی کفریات پر یقینی اطلاع پانے کے بعد بھی انہیں مسلمان اور موحد لکھا ہو، اور ہمارا چیلنج ہے کہ تم قیامت تک اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ میرے اس چیلنج کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اسی لیے تم نے اپنے تیسرے کلپ میں یہ فراڈ کیا کہ عبارات اکابر کا تحقیقی جائزہ نامی کتاب پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب دیوبندیوں کی تکفیر نہیں کرتے تھے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پیر صاحب پر حسام الحرمین پیش کی گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے تکفیر نہیں کی، اور اس پر تم نے جو بھی شور و غوغا کیا ہے دراصل یہ بھی تمہارے جھوٹ اور دجل کا بدترین مظاہرہ ہے۔ اگر تم اس عبارت کو ہی مکمل پیش کر دیتے تو تمہارے دجل و فریب کا پردہ چاک ہو جاتا، کیونکہ یہ نصیر الدین سیالوی صاحب کی اپنی بات نہیں بلکہ تمہارے گھر کی کتاب ڈھول کی آواز کی یہ بات ہے۔ چنانچہ نصیر الدین سیالوی صاحب اس عبارت کو پیش کرتے ہوئے صاف طور پر لکھتے ہیں، پھر ڈھول کی آواز کے مصنف نے ان کی طرف یہ بھی منسوب کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب تکفیر نہیں کرتے تھے۔ مولانا شوق صاحب کی روایت ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسام الحرمین ملاحظہ فرمایا۔ دیکھیے عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ سامعین حضرات، آپ خود دیکھیے کہ یہ عبارت علامہ نصیر الدین سیالوی صاحب کی نہیں بلکہ سیالوی صاحب تو دیوبندیوں کی کتاب ڈھول کی آواز کے حوالے سے یہ بات نقل کر رہے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرف یہ بات ڈھول کی آواز کے مصنف نے منسوب کی ہے، مگر اس مکار کذاب نے نصیر الدین سیالوی صاحب کی طرف منسوب کر کے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ یہ بات ہمارے علماء نے کہی ہے۔ بتائیے یہ اس کا کھلا ہوا فراڈ ہے یا نہیں؟ اپنے مولوی کی بات ہمارے عالم کی طرف منسوب کرتے ہوئے ذرہ برابر شرم نہیں آئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حالانکہ نصیر الدین سیالوی صاحب نے اس عبارت کو پیش کرنے کے بعد علی سبیل تنزل یہ فرمایا کہ اگر تحریری تکفیر نہ بھی کی ہو تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ انہوں نے زبانی تکفیر بھی نہیں کی، اور یہ بات واقعتاً درست ہے، کیونکہ جب شیر بے شہ اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ شاہ حشمت علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسام الحرمین پر تصدیقات و تائیدات جمع کر رہے تھے تو بہت سارے علماء نے عدیم الفرصتی کی وجہ سے زبانی تائیدات بھی پیش فرما دی تھیں، جبکہ اصل جواب تو نصیر الدین سیالوی صاحب نے اسی کتاب کے صفحہ 55 میں صاف صاف لکھ دیا ہے۔ سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ اصولی جواب پہلے دیا جا چکا کہ چونکہ ان کے سامنے عبارات پیش نہیں کی گئیں تو ثابت ہو گیا کہ یہ سب کچھ اس دیوبندی مفتری کا افطرا ہے۔ اب خود ہی بتائیے، من شک فی کفرہی والی عبارت پیش کر کے
جو دلدل تم نے تیار کیا تھا اس میں خود اوندھے منہ گرے یا نہیں؟